چھٹے میڈیکل بورڈ نے بھی میاں نواز شریف کی انجیوگرافی تجویز کر دی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے علاج کے لیے چھٹا میڈیکل بورڈ تشکیل. پروفیسر ڈاکٹر ثاقب شفیع، پروفیسر شاہد حمید میڈیکل بورڈ میں شامل. دونوں ماہرین امراض قلب نے سابق وزیر اعظم کا طبی معائنہ کیا. میاں نواز شریف کے ذاتی معالج اور جیل کے میڈیکل آفیسر بھی موجود تھے. سابق وزیر اعظم کے علاج میں اہم پیش رفت. وزیر اعظم کی میاں نواز شریف کو علاج کی بہترین سہولیات دینے کی ہدایت. نواز شریف جس ہسپتال سے علاج کرانا چاہیں منتقل کیا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. وزیر اعظم عمران خان کی میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت. مریم نواز، شہباز شریف اور دیگر اہل خانہ کی میاں نواز شریف سے ملاقات. سابق وزیر اعظم کو علاج کے لیے ہسپتال داخلے پر آمادہ کرنے کی کوششیں ایک بار پھر ناکام. طبیعت کی ناسازی کے سبب منع کرنے کے باوجود بڑی تعداد جیل کے باہر پہنچی. سینئر لیگی رہنما جاوید ہاشمی کی جیل کے باہر میڈیا ٹاک. بولے، عمران خان کے ذہن میں نواز شریف کے خلاف ذاتی انتقام موجود ہے. پنجاب اسمبلی اراکین کو سابق وزیر اعظم کی صحت بارے تشویش. چودھری پرویز الہی کا حکومت کو لندن والے ڈاکٹر کو پاکستان بلانے کا مشورہ. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے میاں نواز شریف کے علاج بارے اپوزیشن سے تعاون مانگ لیا. ادھر پنجاب حکومت سابق وزیر اعظم کے لندن والے معالج سے ٹیلی کانفرنس کرانے پر تیار. صوبائی وزیر صحت کہتی ہیں میاں نواز شریف کا علاج الشفا ہسپتال اسلام آباد میں ممکن ہے. ایک ورکنگ ادارہ ہے، روزانہ وہاں اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. ہزاروں مریض وہاں سے مستفیض ہوئے ہیں. ہم ٹیلی کانفرنس ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انگلینڈ میں ان کے ساتھ باقاعدہ ٹیلی کانفرنس کروا دیں. پنجاب کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ. وزیر اعظم کا دورہ لاہور اہم. وزراء سے 1-on-1 ملاقاتوں میں کارکردگی پر بات ہوگی. وزیر اعلیٰ سے 3 روز میں وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا. لاہوریوں کے لیے خوشخبری. وزیر اعلیٰ نے میٹرو بس سروس کے کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی. کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس. کانٹریکٹ ملازمین کی وفات پر اہل خانہ کے لیے مالی امداد منظور. ڈی جی پی آر کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں بھرتیوں کی بھی منظوری. پنجاب حکومت کا سرکاری گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ. شہری ان ریسٹ ہاؤسز میں قیام کے لیے آن لائن بکنگ کروا سکیں گے. ادھر باغیچوں کے شہر سے شہریوں کے لیے اچھی خبر. تمام پارکنگ فیس فری ہوگی. روشن پاکستان اور روشن لاہور کی جانب اہم اقدام. شہریوں کو بجلی کی مستحکم اور بلا تعطل فراہمی کا پلان تیار. انڈکٹیو جنریشن کیپیسٹی انسپیکشن پلان نیپرا میں جمع. این ٹی ڈی سی نے پلان کی تیاری اہم کامیابی قرار دے دی. حکومت آمدنی بڑھانے کا نیا نسخہ. گھروں پر نہیں خالی پلاٹس پر بھی ٹیکس. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے محکمہ بلدیات سے خالی پلاٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا. نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاری سست روی کا شکار. ڈیڈ لائن گزرنے پر بھی 15 محکمے بجٹ ڈرافٹ کی تیاری نہ کر سکے. ڈرافٹ کی تیاری کے لیے 15 مارچ کی آخری ڈیڈ لائن جاری. پنجاب پولیس کی نئی وردی کے لیے کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی. ایگزیکٹو بورڈ کی رواں ماہ کانٹریکٹ ایوارڈ کے لیے ٹیکنیکل اور فائنانس بڈ کروانے کی سفارش. پیر سے ٹینڈر کے لیے پری کوالیفائی کمپنی سے رابطہ کیا جائے گا. آئی جی پنجاب کی جولائی میں ہر صورت نیا یونیفارم مہیا کرنے کی ہدایت. شہر کی تھوک اور خوردہ مارکیٹس میں مہنگائی کی تازہ لہر. 12 روز میں چینی کی قیمت میں فی کلو 3 روپے اضافہ. 100 کلو بیگ کی ایکس مل قیمت 5,750 روپے ہو گئی. پرچون میں فی کلو 62 روپے پر فروخت جاری. ادھر ٹماٹروں کی گرانی سر چڑھ کر بولنے لگی. سرکاری نرخ نامے کے برعکس 150 روپے کلو تک فروخت جاری. اصل مال غبن جعلی حوالے. پولیس اہلکاروں کی ہوشیاریاں. پکڑی جانے والی منشیات کی جگہ جعلی منشیات اینٹی نارکوٹکس کے حوالے کرنے کا انکشاف. پکڑی جانے والی منشیات کے فارنزک ٹیسٹ میں بھانڈا پھوٹا. آئی جی اہلکاروں کے مجرمانہ فعل میں ملوث ہونے پر فوری متحرک. تھانوں کے مال خانوں کی چیکنگ کا حکم. ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. سرکاری اسکولوں سے سولر پینل خراب یا چوری ہونے کا انکشاف.
بیشتر اسکولوں میں سولر پینلز خراب ہو گئے. پینلز کی چوری اور خرابی پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس. صوبے بھر کی تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ. ادھر اسکول سربراہان نان سیلری بجٹ استعمال کرنے میں ناکام. شہر کے 88 اسکولوں کے طلبہ فرنیچر سے محروم. 48% سرکاری اسکولوں میں ٹوائلٹس کی کمی. ایل ڈی اے سٹی سفید ہاتھی بن گیا. سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود متاثرین کی داد رسی ہوئی نہ. ترقیاتی کاموں کا آغاز. 9000 فائل ہولڈرز کو پلاٹس کی الاٹمنٹ لٹکنے کا خدشہ. فیز 1 کی ڈیولپمنٹ بھی پری کوالیفیکیشن تک محدود. ایل ڈی اے حکام ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. نیا تعلیمی سال شروع ہوتے ہی اردو بازار کی رونقیں دوبالا. طلبہ طالبات اور والدین خریداری کے لیے اردو بازار پہنچے. نصابی کتب سمیت اسٹیشنری اور دیگر تعلیمی ضروریات کی خریداری. جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کے خلاف کریک ڈاؤن. 160 مدرسے، 32 اسکول، 153 ڈسپینسریز تحویل میں لے لی گئیں. تنظیم کے زیر انتظام 2 کالجز، 4 ہسپتال اور 178 ایمبولینسز بھی قبضے میں لے لی گئیں. جماعت الدعویٰ کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. ادھر محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جماعت الدعویٰ کے قبضے میں لیے گئے اسکول، ڈسپینسری، مدرسے پہلے کی طرح معمول کے مطابق چلتے رہیں گے. اندھیر نگری چوپٹراج. شہر کی متعدد سڑکوں کی لائٹس بند ہونے کے باعث شہریوں کو ڈرائیونگ میں مشکلات. حادثات اور وارداتیں بڑھنے لگیں. انتظامیہ خاموش تماشائی. شہریوں کو زہریلے دودھ سے بچانے کے لیے فوڈ اتھارٹی متحرک. جعلی دودھ کے 4 ٹرک قبضے میں لے کر 15000 لیٹر دودھ ضبط کر دیا. ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کہتے ہیں جعلی دودھ کی سپلائی چین کا پتہ لگا لیا. کسی کو نہیں چھوڑیں گے. گھناونے دھندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. بیدیا روڈ کے علاقے میں گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث پراسرار دھماکہ. ماں اور بیٹی جھلس گئیں. طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل. شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کے لیے ان کی والدہ بیگم شمیم، بھائی میاں محمد شہباز شریف، بیٹی مریم نواز اور بھتیجے حمزہ شہباز شریف پہنچے. نواز شریف کو اہل خانہ نے ایک دفعہ پھر ہسپتال جانے کے حوالے سے منانے کی کوشش کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اپنی تضحیک برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کے چکر لگاؤں گا. شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے علاج کا فوری مطالبہ کیا. نواز شریف کے لیے مریم نواز گھر سے کھانا بھی لائیں، جبکہ میاں نواز شریف سے تقریباً 2 گھنٹے ملاقات کے دوران ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے میاں نواز شریف کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی بھی پہنچے، تاہم ان کی ملاقات نہ ہو سکی. کہتے ہیں کہ عمران خان میاں نواز شریف سے انتقام لے رہے ہیں. عمران خان کو میاں صاحب کے ساتھ ذاتی انتقام ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے. سابق وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے لیگی کارکنان کوٹ لکھپت کے باہر نعرے لگاتے رہے. میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے جمعرات کا دن ملاقات کے لیے مختص ہونے کے باوجود کسی بھی سیاسی رہنما اور کارکن سے ملاقات نہیں ہوئی. کیمرہ مین علی حسن اور ساتھی رپورٹر فخر امام کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42. موجودگی پر برہم ہو گئے اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا. تفصیلات علی اکبر کی اس رپورٹ میں. نواز شریف کی صحت کے معاملے پر بریک تھرو. اسپیکر چودھری پرویز الہی کی مداخلت سے حکومت اور اپوزیشن نواز شریف کی صحت اور علاج کے معاملے پر تیار ہو گئے. اپوزیشن نے نواز شریف کے علاج کا معاملہ اٹھایا تو اسپیکر نے حکومت اور اپوزیشن کا موقف سننے کے بعد کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں حکومت کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر قانون بشارت راجہ شامل، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سلمان رفیق، ڈاکٹر مظہر اور رانا محمد اقبال شامل ہیں. پی آئی سی کے اندر ہم نے پراپر سارا ارینجمنٹ کیا. میں نے خود پرسنلی فون کر کے اپنا راجہ صاحب سے بات کی. میں نے اپنا آئی گیو اے کال ٹو دی ہوم سیکرٹری. چیف منسٹر صاحب نے مجھے انسٹرکشنز دی تھی. میں نے کہا جی سب تیاری ہے، جس وقت حکم کریں ان کو آپ شفٹ کر دیں. پنجاب اسمبلی میں بیوروکریسی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئے. سیکرٹری خزانہ کے آفیسر گیلری میں نہ آنے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا. اسپیکر کا بھی سخت نوٹس، جب سیکرٹری خزانہ ہی نہیں تو پری بجٹ بحث کیسی. اسپیکر نے احتجاجاً اجلاس ملتوی کر دیا. پورے 9 بجے کل اجلاس ہوگا اور ایڈجرن کیا جا رہا ہے، اور صرف جو ساری ذمہ داری ہے وہ ایک شخص کے اوپر آتی ہے، اور یہ حال ہے یہاں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے محکمہ کے سیکرٹریز کو اجلاس میں شرکت کو یقینی بنانے کی رولنگ دی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42. موجودگی پر برہم ہو گئے اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا. تفصیلات علی اکبر کی اس رپورٹ میں.
नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर ब्रेक थ्रो। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुदाखलत से हुकूमत और अपोजिशन नवाज शरीफ की सेहत और इलाज के मामले पर तैयार हो गए। अपोजिशन ने नवाज शरीफ के इलाज का मामला उठाया तो स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ सुनने के बाद कमेटी कायम कर दी। कमेटी में हुकूमत की जानिब से वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वज़ीर कानून बशारत राजा शामिल, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा सलमान रफीक, डॉक्टर मजहर और राना मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। PIC के अंदर हमने प्रॉपर सारा अरेंजमेंट किया। मैंने खुद पर्सनली फोन करके अपना राजा साहब से बात की। मैंने अपना आई गेव अ कॉल टू द होम सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी। मैंने कहा जी सब तैयारी है, जिस वक्त हुक्म करें उनको आप शिफ्ट कर दें। पंजाब असेंबली में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। सेक्रेटरी खजाना के ऑफिसर गैलरी में न आने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। स्पीकर का भी सख्त नोटिस, जब सेक्रेटरी खजाना ही नहीं तो प्री बजट बहस कैसी। स्पीकर ने एहतजाजन इजलास मुलतवी कर दिया। पूरे 9 बजे कल इजलास होगा और एडजर्न किया जा रहा है, और सिर्फ जो सारी जिम्मेदारी है वो एक शख्स के ऊपर आती है, और ये हाल है यहाँ। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने महकमा के सेक्रेटरीज को इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की रोलिंग दी है। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42।